وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس جرم کی پاداش میں جو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے، مشرکین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہ الفاظ کہے انہوں نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرم کیا ہے اس کا؟ یہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بالکل یہی الفاظ۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذبہ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وَإِن یَکُ صادقا، اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسرف ہوں، حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں، جھوٹے ہوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگو آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا، کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بس سا ہو کر کہہ رہا ہے، یہ پہلا رد عمل ہے اس کا، ما اریکم ما ارا، دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے، میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے، سر سے گزر چکا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اریکم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو مومن آل فرعون ہیں، وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قال الذی آمن یا قوم، کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگو انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، پھر قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی، ہنگامہ ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس روز کو تم پیٹھ دکھا کر، پیٹھ موڑ کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ کے، اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا، اس کو بھی تم نے مانا نہیں، حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول نہیں تھے یوسف صرف نبی تھے، لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو، تم اس پر ایمان تو نہیں لائے، تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، لیکن حضرت موسیٰ یہ اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبینات، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شکوک و شبہات ہی میں پڑے رہے، وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا، یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا
کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات ہی میں مبتلا رہنے والے ہوں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، بہت بری شے ہے، بہت بری ہے، بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر، غرور والے سرکش دل پر، وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقال فرعون، اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی، اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر، کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے، ایک سے ایک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تاریخی حوالے سے بھی آ گئی، عقلی حوالے سے بات آ گئی، ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے فرعون؟ قال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان، وہ یہ وزیر تھا اس کا، ابن لی صرحا، اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسیٰ، کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، وہ اسی میں مگن رہا، وصد عن السبیل، اور اس کو روک دیا گیا صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی۔ یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے۔ پہلے تو اس کی بے بسی تھی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی معاملہ آپ جان لیں، لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو، اب مزید مہلت نہ دو، کامیابی اسی میں ہے۔ اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تقریر کا، اب یہاں وہ خسیانہ سا ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بناؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو، بڑا اونچا مینار بنانا اس پر، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے۔ جیسا کچھ بے وقوفوں نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہو آئے، ہمیں کہیں خدا نہیں ملا، تو ایسا بھی روکے تھے۔ وقال الذی آمن، اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون، ابھی اس کی تقریر جاری ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس مومن نے، یا قوم، میری قوم کے لوگ، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری راہ چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ وإن الآخرۃ ہی دار القرار، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی، اس جیسا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب۔ یہ ہے تقریر، ذرا نوٹ کیجیے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم کے لوگوں، کیا تم سوچو مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف۔ تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت آؤ، اللہ کی طرف جناب نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ،
اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار ہے، بخشش کرنے والی۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شائبہ ریب و شک، تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الیہ، لیس لہ، جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی پکار کوئی نہیں، ان کی رسائی کوئی نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرہ میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں، خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں۔ تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو، تم یہ جیسے بعد میں ہوا، تم جاؤ گے، کوشش کرو گے، موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے، تباہی ہوگی، اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں یہ کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے، ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، جیسے سورہ یاسین میں ہے، جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب وقع ہو کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے۔ یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا، پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی، تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا، لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے، اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس روز پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ معلوم اب بھی عذاب ہے، وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے۔ اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں، یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عالم برئی کی بات ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے۔ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات۔ تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے، اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے۔ تو النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، وہ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے۔ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی، ادخلوا آل، حکم ہو جائے گا ادخلوا، داخل ہو کر دو، داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے، جھگڑیں گے، تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستکبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے، یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا،
کہیں گے وہ مستکبرین، وہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم چونکہ مجرم تھے، ہم بھی مجرم تھے، تم بھی مجرم تھے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے، جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے، کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم، وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے اب پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی، کہیں پہنچے گی نہیں، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، بضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی۔ یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، حرام خوری کرتے ہوئے، باطل کی چاکری کرتے ہوئے، باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے، باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگے اللہ سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلا، ایک شخص کا، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشخص اغبرا، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہے، یا رب یا رب، اے رب اے رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے۔ دعائے قنوت، قنوت نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی؟ 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی، جو ہونا تو ہوا۔ دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئیے، کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے، جس کا قانون چل رہا ہے، نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے، تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ میں بتا چکا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا، ابھی اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے، انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی، قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدم و ذکریٰ لأولی الالباب، اور وہ ہدایت بھی تھی
اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ گناہ جو ہے، نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے، جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے۔ ما ہم ببالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے جو نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خار ہو کر۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم سے سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بنان، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق ہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی، الحی، جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے۔ الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر دیکھیے اعبدو اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم، مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، لما جانی البینات، جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات میں ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔